نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سامعین ذی وقار، سامعین محترم، سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، اور بالخصوص یہ محفل اور یہ پروگرام، یہ ختم نبوت کانفرنس، جلسہ تحفظ ناموس رسالت، حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ والا شان اور عملی طور پر محافظ ناموس رسالت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، وہ بھی سٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ میں آپ حضرات کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر تھوڑا سا خوش بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ آپ بڑے پریشانی سے یہاں بیٹھے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی آپ کو کوئی پریشانی لائق ہو چکی ہو۔ آپ حضرات کھل کر حضور کی شان کی بات سن رہے ہیں تو کھل کر نعرہ لگائیں، اپنے چہروں پر خوشی کا اظہار کریں۔ ہم کوئی اپنا تذکرہ تو یہاں سنانے آئے نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ بڑا ہی حساس ہے اور بڑا ہی نازک ہے۔ میں انجمن محبان ختم نبوت جو ہے وہ کوٹ عبد المالک کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب کے لیے
یہ سارے حضرات دعا بھی کریں گے، شاہ صاحب بھی، علماء بھی، مشائخ بھی، قراء بھی، حفاظ بھی۔ اللہ رب العالمین ان کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، اور ان کو مزید اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ میں گفتگو کا آغاز حضور کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ختم نبوت کانفرنس کریں یا نہ کریں، ہم ختم نبوت پر تقریر کریں یا ہماری سعادت بختیہ کر رہے ہیں، اگر نہ بھی کریں تو میں آپ کو حضور کا فرمان سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نے اپنے ختم نبوت کی، یعنی اپنی نبوت کی اور اپنے خاتم النبیین ہونے کی حضور نے خود گواہی دی۔ اس کے بعد کسی سے کوئی دلیل پوچھنا یا کسی کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھنا، مرزائی بھی جی یا حضور کی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کے بارے میں کوئی معمولی سا نرم گوشہ رکھنا، اس کے بعد یہ جو فرمان میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ وہ آدمی ہے جس نے حضور کی ظاہری حیات کے اندر اس ظالم نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے دو بندے، یہ ابو داؤد شریف میرے پاس موجود ہے، اس نے دو بندے بھیجے، اپنے قاصد بنا کر کے جا کر خط بھیجا کہ آپ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کے اندر وہ دو قاصد جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اس ظالم کا خط دیا، اور رسول اللہ نے جب صحابہ سے وہ خط سنا تو میرے آقا نے کوئی اور بات نہیں ان سے پوچھی۔ حضور نے فرمایا ما تقولان انتما، فرمایا یہ تو اس کا ہے نا خط، تم اس کا خط لے کر آئے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ان سے پوچھا۔ اب انہوں نے بات کیا کہی، قالا نقولو کما قالا، انہوں نے کہا کہ جو وہ کہتا ہے ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اب جناب یہ دیکھیں میرے آقا و مولا نے بات کیا ارشاد فرمائی۔ آج جو مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ ذلیل اور کمینہ، ان کے بارے میں کہتا ہے وہ بھی انسان ہے، او جی مولانا صاحب اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرے آقا کا فرمان سنیں، میرے آقا نے فرمایا اما واللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، حضور نے فرمایا سنو، تم آئے ہو سفیر بن کر، تم آئے ہو قاصد بن کر، اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو ابھی ابھی میں اپنے سامنے تمہاری گردنیں اتروا دیتا۔ یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ۔ اب جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور کیبلوں پر بیٹھ کر بکواسات کرتے ہیں مرزائیوں کے بارے میں اور گستاخان رسول کی حمایت کرتے ہیں، یہ تو پاکستان شاہ جی قبلہ فرماتے ہیں کہ یار 1929 جس قانون دے تحت غازی نو پھانسی ہوئی، 2011 بھی اسی قانون دے تحت پھانسی ہوئی، پاکستان بڑھن دا مطلب دسو کیے۔ ایتھے مرزائی وڈے وڈے عہدے تھے، انہاں دے علیحدہ شہر آباد، انہاں دے ٹٹی خانے آباد، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نرم بات کرے جی، کیا کرتے ہیں آپ، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ میں اپنا فتویٰ نہیں سنا رہا، یہ فتویٰ رسول اللہ کا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو میں کوڑے ماردا، چنڈا مرواندا، لضربت اعناقکما، فرمایا ابھی ابھی اپنے سامنے میں تمہاری گردنیں اتروا دیتا۔ کہ تم میرے خاتم النبیین ہونے کو نہیں مانتے تو یہ تو مسئلہ ہی اتنا حساس ہے کہ حضور کے اپنے فتوے موجود ہیں اس پر۔ اور ان میں ایک آدمی ابن نواحہ تھا، نواحہ ابن نواحہ، ان دو قاصدوں میں اگلی حدیث آپ دیکھیں صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا۔ جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ صحابہ کی جنگ شروع، اس دوران عبداللہ بن مسعود کے پاس
بندے آئے، انہوں نے کہا جناب بنو حنیفہ کی انہوں نے جو اپنی مسجد بنائی ہے جس طرح ٹٹی خانہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے مرزائیوں نے، وہاں میں گزرا تو فیضا ہم یؤمنون بمسلمہ کہ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ مسلمہ پر ایمان لا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا ان سب کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ جب سارے گرفتار ہو کے آئے تو آپ نے سب کو فرمایا توبہ کرو، یہاں کلمہ پڑھو، سب کو کلمے پڑھوائے، لیکن ان میں وہ شخص بھی تھا ابن نواحہ جس کو حضور نے دیکھ کر فرمایا تھا کہ تو قاصد نہ ہوتا تو میں قتل کر دیتا۔ سنا ہے مسلمانہ، آپ عبداللہ بن مسعود فرمایا ہوئے گل سن، تیرے کول میں آج کلمے دا مطالبہ نہیں کرنا۔ کیوں شاہ جی ہن اسی دین بدل دئیے؟ آپ نے فرمایا گل سن، میں اپنے آقا و مولا کو سنیا سی تیرے بارے کہ تو اگر قاصد نہ ہوندا تے میں تینوں مار دینا سی۔ میرے آقا نے فرمایا آج میں تینوں نہیں کہنا توبہ کر، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ آپ نے فرمایا انہوں ایتھے نہیں قتل کرنا، انہوں بازار لے جاؤ، ساری دنیا نو دسو کہ اے او بندہ ہے جدے بارے میرے آقا نے فرمایا سی اگر مجھے قدرت یعنی میرا اختیار ہوتا کہ میں قاصدوں کو بھی قتل کرتا تو اب میں تمہیں قتل کر دیتا۔ آج میرے آقا تو ظاہری حیات میں نہیں، عبداللہ بن مسعود موجود ہے، آج بازار میں جا کر اس کو قتل کرو کہ ختم نبوت کے منکر کی یہ سزا ہے۔ اینج نہیں، اور ٹھہرو جی ٹھہرو اینج نہیں۔ ایک بچے دا آواز جڑا تواڈے سارے نالوں زیادہ آیا، تسی ڈر کے جڑا بیٹھا ہو چلا جائے، ڈرپوک بندے نال ساڈی گفتگو ہی کوئی نہیں، جدیاں ٹنگاں اینج ہون بھئی ہون۔ جنے والی کوئی لارو نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ خدا نے بندے ہو بھائی حضور دی ختم نبوت دی گل کرنی، خالی اسی تقریر کر رہے ہیں تے تقریر تسی او پچھلے جڑے نو نہیں بولے سارے این چک کے بولو۔ مرزائیاں دے حامیاں نو، حکمراناں نو، ٹٹواں نو، جتنے کوئی ایتھے بیٹھے ہون، جناب ایجنسیاں دے ٹاؤٹ ہیں جی مولوی صاحب سخت تقریر فرما رہے تھے تے جا کے جناب رپورٹنگ دین تے انہاں نو دسن بھائی مولوی صاحب تے کر ہی رہے سن لیکن مجموعی زمین تو چایا ہویا سی۔ ہاں ختم نبوت دا مسئلہ اتنا بڑا حساس ہے۔ پھر لاؤ جی قاری صاحب پھر لاؤ۔ رسالت، نعرہ رسالت، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں تو اڑنا کوئی لمبی چوڑی تے گل کرنی کوئی نہیں، بس اے جڑے نعرے لوا دیتے اسی کوئی بوزدلا۔ اے دوسری بات میرے آقا نے جڑی گواہی دیتی خود، اس تو بعد اگر کوئی بندہ مرزائیاں کو دلیل منگے، میرے آقا نے کوئی دلیل منگی گل ہی ختم ہو جاندی۔ میرے آقا نے جو گل فرما دیتی مرزائیاں دے بارے، پھر سنی انہاں دیاں گلاں سنن، پھر سنی جناب جڑا کوئی ڈاڈی گل کرے اس نو کہن نہیں یار نہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ اے ویکھو میرے آقا و مولا ایک واری بھی فرما دین، حضور دا ایک فرمان بھی مان وچ کوئی نہیں، حضور ایک باری گل فرما دین، اے گواہی ویکھو کائنات وچ حضور فرما دین انی اشہد عدد تراب الدنیا اللہ ان مسلمہ تا کذاب۔ کوئی آج تک کمپیوٹر ایجاد نہیں ہویا، نہ قیامت تک کوئی سائنس ایجاد ہو سکنی کہ زمین دی مٹی دے ذرے گنے، یا ایک قیامت تک امریکہ کی امریکہ دا پیو بھی آ جائے، جاپان کی جاپان دی دادی بھی آ جائے، کوریا کی کوریا دا لکڑ دادا بھی آ جائے، قیامت تک سائنس الٹی ہو جائے تے زمین دے ذرے نہیں گن سکتی، اے جڑی مٹی پئی ہے اے دے ذرے نہیں گن سکتی۔ میرے آقا فرمان دین میں خود یعنی حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کتنی زمین کے اندر جتنی مٹی کے ذرے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے میرے مقابلے میں دعوی نبوت کیا ہے مسلمہ، حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں مٹی کے ذروں کے برابر وہ جھوٹا ہے۔ دسو یار اس گواہی تو بعد قیامت تک
سانو لوگ دلیلاں منگدے ختم نبوت دے اوتے ایت میں لے آیا ہی اس واسطے کہ ساڈی تقریراں دے بجائے سانو لوگ کہن گے ایویں مولوی گل کر گیا، ایویں مولوی سختیاں کر دین۔ اس گواہی تو بعد حضور گواہی اتنی وڈی دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے جدو یہ فرمایا وہ ختم بالنبیون، میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اس ایک فرمان کا ہی جواب کوئی نہیں۔ اتنی بڑی بات میرے آقا فرما دیں تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے اور ان سے رشتہ داریاں کرے اور حکومت ان کو تحفظ دے، دن رات وہ ٹٹی خانوں میں بیٹھ کر حضور کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے، اور پاکستان کی حکومت کیوں بنا پاکستان؟ ہمیں کوئی بتائے نا پاکستان کیوں بنا؟ اگر حضور کی ناموس کی بات بھی یہاں نہیں ہونی، ختم نبوت کی بات بھی نہیں ہونی، جن لوگوں کو منہ دھونے کا پتہ نہیں وہ بھی کیبلوں پر بیٹھ کر مرزائیوں کی حمایت کرتے ہیں اور امریکہ کے ڈالر کھا کر اپنا دین بیچتے ہیں، اور ہم ادھر سٹیج پر بات کریں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ کتنا حساس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گواہی دی اس تو ویکھو بات امام احمد رضا بریلوی کی کہندا ہے، اے او مجدد نہیں جڑا کینیڈا وچ بیٹھ کے بنیا، ہاں جی، اے او مجدد نہیں کہ جناب کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کمتری کے لیے برتری بھی کی، اور ذلیلا تو آپ کتاباں لکھیاں اور کینیڈا وچ بیٹھے اطہر القادری، کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد خود کتاباں تو لکھیاں، اج تو جناب 1 اکتوبر نو غازی نو سزائے موت ہونی سی، تو امریکہ کو کتنے ڈالر لین، اور ظالما کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اور تینوں ڈالروں دی لوڑ سی تے تو سانو دسدا، اسی تینوں امت مسلمہ کو اتنے ڈالر لے دیندے تیرے گھر مٹتے بھی کوئی نہ۔ اور کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کمتری کے لیے برتری بھی کی۔ کیوں جی شاہ جی؟ خدا دی قسم، ہاں جی، کتنا عجیب رد عمل تھا۔ کتاباں لکھ کے ساریاں اپنی کتاباں لکھ کے تو انکار کر دیتا انہاں دا، کتنا صرف دنیا کا ایوارڈ لینے کے لیے، اقوام متحدہ میں سیٹ لینے کے لیے۔ شیخ در عشق بتاں اسلام باغ رشتہ تسبیح الزنار ساخت، اقبال کہنا ہے شیخ الاسلام جڑا انہیں بتاں دی محبت اسلام بیچ دیتا، یعنی پیسے دی محبت تو اسلام بیچ دیتا۔ اے مجدد ہوندا تے جیڑا او دا کوئی حامی بیٹھیا، میں تیرے اگے دست عرض کرنا، اوے اللہ دے بندیا ساڈی دشمنی کوئی نہیں، کسے نال بھی کوئی نہیں دشمنی دی وجہ ایک ہے، او حضور دی ذات ہے۔ اپنے اس شیخ الاسلام نو سمجھا جے او بندے دا پتر بنے، اے تے سیدن انہاں دے بارے تے میں گل نہیں کردا، اے تے ساڈے سر دے تاجن، اے قاری محمد یونس صاحب، اے ساڈے علماء بیٹھے، انہاں دی میں ضمانت دینا، اپنی بھی دینا۔ طاہر القادری بندے دا پتر بن کے واپس آوے، کہے جیڑا امت مسلمہ دا موقف ہے غازی ممتاز دے بارے میرا اوہی ہے، اپنی ساریاں گناہاں تو توبہ کرے۔ طاہر القادری دے پیراں دی مٹی لے کے میں اپنی پگڑی دی چوکا نال بننا گیا۔ نبی کا جو غلام ہے، گواہی دے ہاتھ اٹھا کے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔
اے ساڑے بچے دا کلا آواز تواڈے سارے دے بھاری اور ڈرپوکو گل میں کر رہا میں پیر مکی جمعہ پڑھانا اپنا نام پتہ لکھا کے جا رہا کوئی تواڈے کول آوے تو میرا پتہ دس دینا میں جامع نظامی پڑھاندا میں کوئی گمنام ہاں ایڈے ڈرپوکو بھئی اس بچے نے کلیا نعرہ لایا تواڈیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں ول کر کے نعرہ لاؤ بعض لوگوں نے ایویں پریشانی ہو جاندی مولوی جناب ایویں مخالفت کر دیں اسی ایویں مخالفت نہیں کرتے خدا دی قسم ہے جدوں میں پگڑی بننا گا مٹی نال رکھاں گا تر القادری دے پیراں دی واپس آوے یہود و نصارا کولوں توبہ کر کے آوے غازی ممتاز نو ہیرو کہے گل ختم ساڈا جھگڑا اسی ایتھے پھر دوبارہ جلسہ رکھ دیاں ہاں جی تار القادری دی وڈی کرسی ایتھے تک بٹھا لاواں گے اسی تھلے بیٹھا گے میں کرسی تو بھی تھلے آ جاواں لوگ پتہ چبڑا کی ہوتی ہیں مارنے جی مولوی مخالفت کرتے ہیں مولوی مخالفت نہیں کرتے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا مولوی کوثر نیازی سی انہیں شعر لکھیا انہیں کہا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا وہ بات کرتا لو جی اے مجدد مدینے بن کے آئے ایک کینیڈا وچ بیٹھے مجدد ہے کہنا یہ مولوی تنخواہیں لیتے ہیں میں کہ توں ڈنگر ڈاکٹر دا پتر ہے تو کتوں پیسے لے مولوی تنخواہیں لیتے ہیں مولوی مسجد کی تنخواہیں لیتے ہیں مولوی جنازے کے پیسے لیتے ہیں مولوی جناب نکاح کے پیسے لیتے ہیں میں کہ جی بالکل لیندے ہیں میں بیٹھیا میں پیر مکی دی تنخواہ لیندا میں پیر مکی تے پھل بھی لیندا چادراں بھی لیندا میں آخیا کیوں جی میں آخیا جی مسجد بابے دی نمازاں پڑھائیے تے ڈالر امریکہ کولوں لویے یہ تے نہیں نہ ہو سکتا جس بابے دی مسیتی نمازاں جمعے پڑھاندے ہیں تنخواہ بھی بابے کولوں لینی اس واسطے میں اٹھ کے گل کر رہا سینہ تان کے کر رہا اور اللہ رسول دے بھروسے تے گل کر رہا اے نہیں میں تہاڈیاں کوئی کلاشن کوفاں باہر ویکھیاں تہاڈیاں کلاشن کوفاں تے ایتھے تے میرے گھر دے تے کوئی گارڈ میں نہیں رکھیا نہ میری گڈی کوئی گارڈ ہوندا ہاں سمجھ آئی نا بات مطلب یہ سمجھو جی نے مولانا صاحب سانو ویکھ کے میں پیر مکی بھی انجے گلاں کرنا کیوں بھائی منڈیو میں پیر مکی بھی انجے گلاں کرنا تے کلیاں گھر جاندا تے باہر میں دروازے تے مسجد دے 2 بجے تک بھی میں بعد ادھا گھنٹہ باہر مین تے بیٹھا رہندا دروازے تے مسجد تے گڈی وچ ہی بیٹھا رہندا میں کہو کیڑا بدماش ہے جیڑا سانو گولی مارن آندا جدوں رسول اللہ جنہاں مالکاں دی گل کردے ہاں اساں اپنے محبوب نو حاضر ناظر نہیں منتے خالی زبانی کلامی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے عقیدہ کوئی نہیں اس واسطے ساڈا مجدد ہے وے امریکہ دے ڈالر جیڑا بھی کوئی بیٹھے نا بعد ہی ساڈے نال گل کرے اس مسئلے ساڈا سنی جیڑا بھی ادھے نال کوئی غازی ممتاز دے بارے گل کرے دلیل نہیں دینی ہے دے اوتے انہوں پکڑ کے داتا صاحب لے جاؤ انہوں کہو داتا صاحب دے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر کہ تیرا حشر شیطان تاثیر نال ہوئے تے اسی قیامت والے دن غازی دے نال صفے وچ لگے ہوئے کیوں جی دلیل دی لوڑ 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی میں کہا تقریراں سانو بھی بڑی آئیاں تینوں جڑی تقریر آئی نا 13 گھنٹے دی جی میں مرغی نو انڈا آیا ہوندا بندہ بڑھ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اے کیوں بچھائیاں گئیاں نے کوئی نسبت نہ آڑے بات ہے کیوں جی اسی تیرے خلاف گل کر رہے ہیں شاعر نو میں کہیں گے اتنے بیٹھو جی یہ کوئی نسبت دی بات ہے ایک کائنات جگہ ہے محبت والی وہ حضور دی ذات ہے تے پھر قیامت تک جڑا حضور دا غلام بنیا اسی انہاں نوں بھی اوتے بٹھا دیتا
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, خوش ہو رہا, کوئی وجہ ہے نا, کوئی تسی مینوں پیسے دے رہے ہو, نہ میں تانوں ویکھ کے خوش اس واسطے ہو رہا کہ حضور دے غلام کتنے دلیری نال بیٹھے. کوئی عمران خان دے نعرے لاندا, لاکھ واری لاوے, اسی کسی نو روکیا؟ کوئی نواز شریف زندہ آباد دے نعرے لاندا, کوئی بے نظیر زندہ آباد دے نعرے لاندا, تے تسی کتنے خوش نصیب میں حسن والی گل نہیں کر رہے, خدا دی قسم ہے. اور جلیا دہاد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا, حافظ شیرازی کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی نو اپنے نبی دی محبت دیندا ہی نہیں, چن کے دیندا. اٹھو میرے نبی نہ پیار کر, اٹھو میرے نبی نہ پیار کر. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کتنے خوش نصیب ہو کہ کوئی کہندا آوی آوے, کوئی کہندا جاوی جاوے, تسی کہہ رہے ہو نعرے رسالت. میں کیا میرے نعرے لاؤ؟ نہیں, شاہ جی دے نعرے لاؤ. اتنا تو یار سوچے کرو کہ ایک بندہ براہ راست حضور دی غلامی سانو لے جا رہا, در رسول تے لے جا رہا, اس تو وڈا اے ساڈے نال مخلص کون ہو سکدا؟ نہ اپنی گل کردا, نہ پیو دی گل کرنا, نہ استاداں دی گل کرنا, نہ پیراں دی گل کرنا, نہ فقیراں دی گل کرنا. جدوں بھی گل کردا تے یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. جدوں بھی گل کرو تے حضور دی گل کرو. اللہ تعالیٰ سارے میں دل خوش کر دیتا. میں سمجھا سی کوٹ عبد المالک والے بڑے مٹھے جائے بندے نے, لیکن تسا تو نمبر لے گئے ہوا ہے جی. یہ دل کرنا بھائی انہوں جدو بھی آون انہوں پہلے تاریخ انہوں دیتی جائے. جڑے نال بندہ بوس دلانوں کو جا کے میں ایک جگہ تقریر کرن گیا تو وہ مجمع پیچھے ویکھن لگ پے. میں ڈاڈی گل کی تھی تو میں کہا ہویا کی ریکھاں دے ہویا کی مرواؤں تو ہویا کی. میں کہا بوس دلوں میں نے بلایا کیوں نے؟ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہندا ہے جدوں غازی ممتاز گھروں چلے آنا اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں, ہر دو امیر کارواں. جدو غازی گھروں چلیا تے نال عقل بھی آ گئی, نال عشق بھی آ گیا. عقل آئی, انہیں کہا جھلا ہویا اور مولوی تھوڑے جڑے دین دے ناں تے کھاندے تو وڈا عاشق رسول ہے, تو وکھرا کلمہ پڑھیا, اوے 10ویں مہینے پتر جمعی, آج 4 جنوری یہ جھلیا تو انہوں چک کے بھی نہیں ویکھیا. بڈھا تیرا پیو اوے کی کرے گا, اوے چھڈ پرے, او مولوی پیر دین تے کھاندے انہاں دا کام ہے جا کے مارنا, تو وڈا عاشق ہے. اقبال کہندا جدوں غازی ٹریا تے عقل اے کیا تے عشق کیا, عشق برد کشاں کشاں. انہیں کہا چل اے کلمہ تو پڑھیا, تینوں نہیں پتا اے ڈیوٹی جی ازل تو تیری لگی, اے ازل تو ڈیوٹی غازی ممتاز دی لگی. تے جیڑا غازی ممتاز دے خلاف ہے شاہ جی نویاں تصویراں چھاپ کے لے آئے. اے سبحان اللہ, اے ویکھو غازی صاحب دیاں تصویراں. اسی ویسے تصویراں دے قائل کوئی نہیں, مطلب تسی سمجھو اسی دی کوئی پوجا کرنے ہیں تصویراں دی. اسی صرف تانوں اے وکھانا بھئی اے او جنا, اے او جنا جڑا وقت دا کانسٹیبل سی بیچارہ, سامنے گورنر کھڑیا, حکومت بھی انہاں بدکاراں دی, پیچھے بھی یہود و نصارا کھڑے, ٹکا کے 27 گولیاں ماریاں, پھر بندوق رکھ دیتی, نسیا نہیں اتھوں. انہاں کہا جڑا میرا کام سی میں کر دیتا ہوں, تسی اپنا کام کرو. لو جی اے مجدد ہے ساڈا امام احمد رضا بریلوی, نہ کیوں نازاں نہ ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر, رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر.
ہن سنو، اے ہوندے نے حضور دے غلام، اے نہیں ہوندے بھائی کینیڈا وچ بیٹھ کے غازی ممتاز نو قاتل کہہ دین تے اعلی حضرت بریلوی کی کہندے وانا اشہد معک یا رسول اللہ. اے لفظ سنو اعلی حضرت بریلوی لکھے کیون، اور محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا، حضور دے دربار دا ادنا کتا احمد رضا آپوں لکھیا، لفظ لکھیا، یہ اسی کٹ نہیں سکتے. ساڑھے نات خان پڑھن لگیا تجھ سے اعلی حضرت نے لکھیا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ساڑھے نات خانہ نو بڑی تکلیف بعض دفعہ ہوندی، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. میں آکھا نا جس لفظ دی قیمت پئی دربار رسالت ہے جو لفظ پڑھ. اے لکھیا ادنا کتا، اتھے تے صرف کتا ہے نا، ادنا کتا. یہ پتہ ہے اعلی حضرت کیوں لکھی ہے بات ادنا کتا دی؟ اس واسطے کہ وہابی اے دیوبندی انہاں نو ہر ویلے پریشانی رہندی اعلی حضرت کولو ہے جی احمد رضا فلانا سی احمد رضا. انہاں نے پتہ کی کہنا سی، لو جی استغفر اللہ، مولوی احمد رضا اپنی گواہی حضور دے برابر قرار دے دیتی. حضور فرمایا میں گواہی دینا تے احمد رضا کہندا میں بھی جی تہاڈے نال گواہی دینا. اے دسو جی احمد رضا دی گواہی دی کی حیثیت ہے؟ اعلی حضرت بریلوی اپنے آپ نو لکھیا ادنا کتا تے قیامت تک مخالفین دا منہ بند کیتا. اعلی حضرت دسیا میری گواہی دی حیثیت کوئی نہیں، جدوں حضور نے فرما دیتا تے میری گواہی دی کی حیثیت ہے؟ لیکن کھاندا جے رسول اللہ دا تے مینوں حضور نے کتا رکھیا تے کتے دا کام کیوے؟ مالک دے جدوں حملہ ہوئے بھونکے تے صحیح نہ کم از کم. اے امام احمد رضا بریلوی، ادنا کتا کیا گواہی دیتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مفتی. 13 گھنٹے دی تقریر نہیں، صرف 1.5 سطر کی گل کی تھی. قیامت تک کوئی تہاڈا بھابی گل کرے دیوبندی ختم نبوت دے مسئلے ہوتے، انہیں کہا امام احمد رضا بریلوی جڑیاں 3 سطر لکھیاں انہاں دے مقابلے 1000 صفحہ لکھ کے لیاؤ. اعلی حضرت کی کہنے کہ آپ کی بارگاہ عالم بنا کا ادنا کتا بعدد انہائے ریگ، حضور نے تو فرمایا نا مٹی دے ذرے دے مقدار. تے اعلی حضرت بریلوی کہندے حضور ہے تہاڈی بارگاہ دا ادنا کتا دنیا تے جتنی ریت ہے انہاں ذریاں دے مقدار گواہی دیندا. وستارہ ہے آسمان، اور آسمان اتے جتنے ستارے انہاں دے برابر احمد رضا گواہی دیندا. اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارض اور جتنے زمین آسمان وچ فرشتے احمد رضا نال وہ بھی گواہی دیندے. وہاں ملان عرش، اور جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہی دیتا ہے. دسو جی اے ختم نبوت کہ حضور تہاڈے بعد جڑا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں وہ بے باک کافر مرتد کذاب ناپاک ہے. اس کو کہتے ہیں مفتی، اور اس کو کہتے ہیں مجدد دین و ملت امام اشاہ احمد رضا خان بریلوی. اب مرزائی، میں نے مجھے ان لڑکوں نے بتایا کہ اس علاقے میں مرزائی بڑے ہیں. میں نے کہا مرزائی ہیں تو مسلمان مر گئے، وہ کیوں تبلیغ کرتے ہیں؟ اس علاقے دا ناظم، اس علاقے دا ایم پی اے، اس علاقے دا ایم این اے، اس علاقے دے تھانے اور مرزائیاں دی حفاظت واسطے. اور اتنا بڑا حساس مسئلہ، اتنا بڑا حساس مسئلہ یہ ختم نبوت کا، جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں اور شاہ جی صدارت فرما رہے ہیں، میں گفتگو کر رہے ہیں. بس میں گفتگو مکا کے بعد میں نو اجازت شاہ جی جانن تے شاہ جی دے سٹیج جانے. میں بیمار ہاں. اتنا بڑا حساس مسئلہ کہ نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات جتنی جنگاں لڑیاں گئیاں، جتنے سرایا انہاں وچ کل صحابہ شہید ہوئے 259. کتنے شہید ہوئے؟ بدر وچ کتنے شہید ہوئے؟ 14. احد وچ کتنے شہید ہوئے؟ 70. کل صحابہ کی تعداد بنتی ہے 259. اور جب مسلمہ کذاب
36,000 کا لشکر، 40,000 کا لشکر، 80,000 کا لشکر، مختلف روایات لے کر یمامہ میں آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا۔ آپ نے فرمایا بھائی جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ میں نہیں جائے گا۔ جب خلیفہ بنے قانون یہ بنایا، جب حضور کی ختم نبوت کا منکر ہزاروں بندے لے کر آیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا، فرمایا آپ بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ناموس کے لیے یمامہ پہنچے۔ کیوں جی؟ جڑے صحابہ بدر وچ گئے سن وہ تبوک وچ نہیں گئے؟ آج اسی سویر ایک باری 100 باری درود شریف پڑھ کے نا سمجھتے ہیں بس جی مولانا صاحب اقبال کہندا ہے در غلامی عشق و مذہب راہ فراق۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان نا انہاں دی محبت تے انہاں دا مذہب جڑا وہ جدا جدا ہو جاندا۔ آج سویرے بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے 100 باری درود شریف مسلمان سمجھدا میں حق ادا کر دیتا، میرے تو کوئی گل ہی نہیں رہی، میں حج کر آیا میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں عمرہ کر آیا۔ انہوں کہو جی ناموس رسول کی بات، غازی ممتاز کی بات، کہنا نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ اب بتاؤ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے وہ عہد میں نہیں ہوئے، جو عہد میں شریک ہوئے وہ حنین میں نہیں گئے، جو حنین میں شریک ہوئے وہ تبوک میں نہیں گئے، جو تبوک میں گئے وہ جناب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں نہیں گئے۔ حضور کی ناموس کا مسئلہ اتنا بڑا ہے، ورنہ رب العالمین نے تو بدریوں صحابیوں کو فرما دیا تھا کہ اب حضور نے فرمایا اللہ نے انہیں جھانک کر دیکھا ہے، جو مرضی کرتے رہیں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا۔ ان کو سند بھی مل گئی۔ پھر وہ جنگ یمامہ میں کیوں گئے؟ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ کائنات میں حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ پتہ ہے کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ 1200 صحابہ۔ 10 سال میں کتنے شہید ہوئے؟ 259۔ ایک گل کوئی سمجھو، ایویں اسی تے روڑا پان نہیں آئے، جڑا حضور دی ناموس تے ختم نبوت دے بارے کوئی گل کرے پھر مسلمان خاموش رہے، اس کے دانت نہ توڑے۔ دانت توڑن دا مراد یہ نہیں بھی تسی واقعتانی دانت توڑو، یہ تو تہاڈے ہمت بھی کوئی نہیں۔ دانت توڑن دا مطلب یہ ہے کہ انہوں اے جا جواب دیو کہ جتھے جائے لوسدا چلا جائے۔ انہوں ایک باری ڈاڈی گل کرو، انہوں کہو اے تو گل کی کیتی؟ اتنی سنی بھی گل نہیں کردے، اتنی بھی محلے چ گل کوئی نہیں کردا، اتنی بھی اپنے علاقے چ گل کوئی نہیں کردا۔ اوے موزی، اوے رسول اللہ آ گئے، حضور کی آمد کے بعد تو فلاں کو مانتا ہے، نبی مانتا ہے؟ ان کا ظالم کے بچے، ہم نے اگر حضور کی آمد کے بعد کسی کو نبی ماننا ہوتا تو حضرت عمر کو مانتے۔ حضور نے جو فرمایا عمر وچ ساریاں صفات موجود ہیں نبوت والیاں، تے اسی کسی نو نبی مننا ہوندا تے حضرت عمر نو مندے۔ جدوں اسی عمر نو بھی نبی نہیں منیا، حضور دا غلام منیا، تے ہور کائنات وچ کیڑا ہے جڑا کمینہ اٹھ کے حضور دے مقابلے چاہے؟ پھر حضور دی سیرت تے صورت وہ بھی بیان کرو۔ اے پتہ ہے وہابی آج کل اٹھ کے ختم نبوت دیاں کانفرنساں کر دین، ایتھے بھی تواڈے بیگم کوٹ بھی کردے ہونے، شان صحابہ کانفرنساں کر دین۔ انہاں کول پوچھا کرو بھائی تسی جے شان صحابہ دیاں گلاں کرنے ہو، اے مرزائی پیدا کنے کیتے؟ تساں جے رسول اللہ دے ہاتھ دی گل کر دے کہ حضور دا ہاتھ مبارک ہو جے اسی بھائی حضور نے پانی چ رکھیا تے چشمے جاری ہو گئے، تساں جے نبی دی ہو جے شان بیان کر دے کہ حضور نے اکھ نکلی ہوئی اپنی تھوک لائی تے اکھ جڑ گئی، تساں جے نبی پاک دی ہو جے شان بیان کر دے کہ حضور اود پہاڑ اتے چڑھے تے اود پہاڑ انج ہلن شروع ہو گیا، تو پھر مرزا قائدیانی بھی سوچدا نا کہ میرے ہاتھ وچ کیڑی طاقت ہے، میری تھوک وچ کی وے؟ تے تساں جدوں کیا نبی ساڈے جیا، تساں کیا نبی ساڈے جیا؟ تو پھر قائدانی اٹھ کھڑا ہویا، انہیں کہا جی ساڈے جیا تو پھر مینوں بھی منو۔ ایک گل میں بڑی وڈی کی تھی، اس نو سوچنی تسی گھر جا کے، جدو رسول اللہ دیا شاناں ہو جیاں بیان، کسی دی پھر جرت ہو سکتی سی کوئی جناب دعویٰ کردا؟
جدو تسا اپنے نبی دیاں شاناں ہی نہیں دسیاں لوگاں نو کہ جناب صحابہ نبی علیہ السلام دی تھک مبارک لے کے اپنے چہرے تے ملتے سن، تو جدو تسا نبی دیاں جی شاناں نہیں دسیاں، تسا کل انما انا بشرم والی ایتا پڑھتے رہو تے برباد نہیں سی ہونا امت مسلم۔ اے قیدیانی جڑے نا قیدیانی، انہاں نو تک کھوتا بھی نہیں کیا جا سکتا، کھوتا تواڈے تے کھوتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ کھوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجہ، حضور جس گدے ہوتے سوار ہوندے اس گدے دا نام سی یافور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدے کو پوچھا، فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی میری نسل اگے کوئی نہیں چلنی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ وہ گدا کہنے لگا جناب جنہ گدیاں دی نسل چ میں ہاں انہاں تے نبی سوار ہوندے رہے، تے میں جس یہودی دی ملکیت سی اس یہودی نے 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں آکھا تو سوار نہ ہو سکتا، میری پشت تے خاتم النبیین سوار ہونے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری آگے نسل چلے گی، اور گدھا ویکھو۔ عرض کی تھی حضور میری نسل کوئی نہیں چلنی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے بعد نبی ہونا کوئی نہیں، میری نسل آگے چلنی کوئی نہیں۔ آخری بات کر کے میری گفتگو ختم۔ اے گو جان دیو، گو جنہوں پنجابی سگو کہنے، ایک آدمی شکار کر کے کچھ پا کے حضور دے سامنے آ کے انہیں سٹی، کہنے لگا جی تسی آسمانہ دیاں گلاں کر دیو، کہہ دیو جنت ہے، دوزخ ہے، رب ہے، قیامت آنی، او تے اسی ویکھی کوئی نہیں، اے گو گواہی دے تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ جاواں۔ نبی علیہ السلام نے اس گو نو فرمایا یا دبو من تعبدو، حضور نے فرمایا اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ گو بول پڑی الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ وہ کہنے لگی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر۔ اگلا سوال میرے آقا نے پوچھا یا دبو من انا، فرمایا یہ تو ہو گیا نا لا الہ الا اللہ، اب یہ بتا کہ میں کون ہوں۔ سنو جی، جس بندے دا گو جتنا بھی یقین نہ ہوئے، گو جی مرزائی ہمارے بہن بھائی ہے، ساڑھا ایک لیڈر ہے جان دے انہوں ہے جی اے جڑے وہ حامی تھے بیٹھے نا، ساڈا تو کام ہے دسنا، قبر چ سوال نہیں ہوتا بھائی تو اپنے لیڈر نہ کتنی وفا کیتی ہے، انہوں ووٹ دیتا ہی کہ نہیں، قبر سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس محبوب نال کتنی وفا کیتی ہے۔ اے اسی تانوں سبق پکوان آیا کہ خدا دے او بندے ہو انہاں تہاڈی بلکہ ہاتھ بھی انج نہیں چکنے، تو آج تسی مر گئے تو پتہ بھی کوئی نہیں لیڈرانو تسی مرے بھی ہو کہ نہیں، لیکن اے تے سوچیا کرو کہ سارے تہاڈے سر تے مٹی پا کے چلے جان گے تے قبر وچ آنا کنے۔ حضور نے فرمایا یا دبو من انا، نہ لے دے وہ دے حامی بیٹھے ہونے کئی بیچارے مسکین جنہاں انہاں دا کلمہ پڑھیا ہونا۔ نواز شریف کہتا ہے جناب کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، زرداری سلمان تاثیر نو ایوارڈ دیندا ہے، اسی اس ایوارڈ تے پیشاب بھی نہیں کرتے جڑا تو دے رہا، جے تیرے ایوارڈ نو منیے زرداری دے ایوارڈ نو تو پھر جنگ یمامہ جنگ بدر تو لے کے غازی ممتاز تک بچدا ہی کوئی نہیں، تو آڈے ایوارڈ تے اسی پیشاب بھی نہیں کر دے، ایوارڈ اوے جڑا رسول اللہ نے اپنے غلامہ نو دیتا۔
اے جی کوئی گل کرنے والی مجمع تے نہیں نا، اے کوئی گل ہے جڑی کر رہا ہے دیوبندیاں نال اگر بہت ساری کھرک ہے نا کسی بھابی دیوبندی نو تے اسی حاضر ہاں جدوں چاہو جس وقت چاہو دیوبندی بھابیاں نال اسی گل کرن واسطے تیار ہے. اے اج موضوع نہیں ساڈا، جدوں چاہو انہاں دے جس مولوی نال ساڈی گل اسی حاضر ہاں. آلہ حضرت بریلوی ایجنٹ ہے یا تسی آئے ہو اے مسئلہ تا بعد دا. تساں انگریزاں نے کس طرح جناب انگریزاں دے کہن تے سارا کچھ کیتا ہے، بعد والے مسائل چھڈو انہاں گلاں نو. مولوی فضل الرحمان بل پاس ہون لگا زنانیاں دا، بھائی راتی زنانی لیٹ آوے تے شوہر انہوں پوچھ نہیں سکدا، جے زنانی نو مارے شوہر تے زنانی جا کے پرچہ دائر کرا سکدی. ایک دن اٹھ گیا دوسرے دن بہ گیا، سانو جواب دیو دوسرے دن بیٹھا کیوں؟ گلاں کرنے ہو ساڈے نال نہ جی نہ، کمال دی بات ہے، چھڈو پر ان گلاں. اس واسطے اے موضوع نہ چھڑو. تساں ختم نبوت دا کی کام کیتا ہے؟ میرے کول کتاب میں لے آیا ہویا، جدو نورانی صاحب لے کے گئے نا وہ کول 1974 قرارداد لکھ کے مفتی محمود کولو، تے مفتی محمود کہنے لگا نورانی صاحب نو آپ پھر بندے مروانا چاہتے ہیں؟ 1953 والا واقعہ آپ کو بھول گیا، پھر آپ بندے مروانا چاہتے ہیں؟ چھوڑے اس بات کو. نورانی صاحب مسکرا پڑے، فرمایا مولوی ہاں ہم مرنا بھی چاہتے ہیں مروانا بھی چاہتے ہیں، سین کر اس دے ہوتے تو جی تسی گلاں کر رہے ہو. مولانا نیازی پھانسی دے پھندے تک گئے، تہاڈا کیڑا مولوی گیا؟ ختم نبوت دے ٹھیکیدارو مولانا نیازی گئے پھندے تک، تے دوسرے کیڑے شاہون؟ سید خلیل احمد قادری. مولانا نیازی فرماندے سن مودودی نو جدو نپ کے لے آئے نا تے اے پہلے جیل وچ موجود سن مولانا نیازی، تے کہندے انج نپ کے لے آئے مودودی نو جس طرح کھوتیاں کناں تو نپا ہوندا. یعنی مطلب کی سی بھئی یہ پیچھے چھکدا سی تے پولیس والے اگے چھکدے سن. اے مولانا نیازی نے فرماندے میں جیل وچ سلاخاں پکڑ کے کھڑیا تے پھانسلی دی کوٹھڑی مودودی نو نپ کے لے آ رہے تے مودودی پیچھے چھکاوے تے پولیس والے اگے چھکن تے میں کہو مولانا دلیرو باہر تقریراں کردا رہیا تے ہن حضور دے نام تے پیچھے چھکدا کچھ نہیں ہوندا، اندر آ جا. کہندے میرے کہن تے مودودی اندر آیا ورنہ تے اندر ہی نہیں سی آندا. گلاں تسی کرنے. مولانا نیازی نو جدوں دتا نا انہاں نے پھانسی والا لباس تے کوئی سوٹ پورا نہ آوے مولانا نو تے سپریڈنٹ جیل کہنے لگا مولوی تو ایتھے آ کے ہور پھل گیا، ایتھے تے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاندے. مولانا نیازی فرمان لگے او کمینے او چوری کر کے آندے، میں محمد عربی دے نام تے آیا کھڑا. کمال دی گل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نورانی صاحب دی پگڑی لاہور ایئرپورٹ تے جہانگیر بدر اس ویلے پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن دا صدر سی. نورانی صاحب دی گڈی نکلی لاہور ایئرپورٹ تو، شیشہ کھلا سی، جہانگیر بدر نے نورانی صاحب دی پگڑی لا لئی. پگڑی لا کے اینج انہیں تار کیتی. جدو نورانی صاحب دفتر وچ پہنچے ہوئے ساڈے بزرگاں اسی آپو کمینے اس اپنے وڈیاں دا کدی نہ ہی نہیں لیا، چھپ اپنیاں گلاں کرنے میں مجھے کون جانتا ہے. نورانی صاحب دی پگڑی اینج انہیں تار کیتی، اپنے منڈے وچ ونڈی کہ اسی نورانی دی پگڑی پھاڑ کے تے ریزہ کر دیتی. جدوں دفتر وچ پہنچے اخباری نمائندے آ گئے، سنی آ گئے، انہاں کیا حضور بدلہ لینا ہے، تہاڈی پگڑی لا دیتی. نورانی صاحب مسکرا کے فرمان لگے ہوئے یہ تو پگڑی تھی، اگر نورانی کی گردن بھی اتر جاتی تو مزہ تو پھر نہ تھا. ہمارے یہ بزرگ ہے. ہاں جی. اور سید خلیل احمد قادری اے قلعے وچ رحمت اللہ علیہ اے قلعے دے وچ 1953 وچ قید کر دیتا گیا آپ نو. آپ فرماندے مینوں گالاں کڈدے سن، مینوں نماز نہیں سن پڑھن دیندے، نماز دے دوران سب چھڈ دیندے سن، مینوں روٹی نہیں سن دیندے. فرماندے نے ایک رات بھوک دی وجہ تو میں مرن لگیا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ اوے خلیل قادری اور جڑے مولوی باہر بیٹھے تینوں بہت محبت آئی سی. کہندے یک دم شیطان نے جدو حملہ کیتا تے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ او خلیل قادری اور تیری جان صحابہ نالوں زیادہ محبوب ہے، انہاں دے ٹکڑے ہو گئے ناموس رسول تے، تینوں روٹی نہ ملنی تو پریشان ہو گیا.
بس بات اتنی ہوندی، زیادہ امتحان بندے دا ہوندا بھی کوئی نہیں۔ شاہ جی کہندے نے جدوں میں اس پریشانی وچ بیٹھا بھوک دی تے غیب وچوں ایک ہاتھ آیا، او تھیلی بھی ایڈی وڈی ساری تھیلی، آواز آئی شاہ جی روٹی پکڑو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ کیوں جی؟ شاہ جی کہندے نے مینوں آواز آئی شاہ جی روٹی پکڑو، تے ہن سمجھ دیو روٹی دین والے کون سن؟ وہی سن جڑے غازی علم الدین شہید دے جنازے تشریف لے آئے۔ تو کام تے کرنا رسول اللہ دے دین دا۔ غازی علم الدین شہید دے جنازے جدو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے غازی دا جنازہ پڑھان لگے تو مسلح تے ڈھہ پہ بعد جدو ہوش آئی تے آپ روندے جاون، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، دین دا کام کیتا ہے، کدی دیدار نے کرایا، تے آج بنفس نفیس غازی علم الدین شہید دے جنازے تشریف لے آئے ہو۔ آخری بات جی، جڑے لوگ اے سمجھتے ہیں کہ اسی اتنے مرزیت نو عروج دیاں گے یا کیبلاں تے بہ کے یہود و نصارہ دے پیسے لے کے تے او حضور دی ناموس دی گل کر دین، آخری گل کر کے میں اپنی گفتگو مکان لگا۔ جدوں غازی علم الدین شہید نو سزا اگلیاں دے دیتی، قبر وچ جلوہ گر ہو گئے، سال تو بعد پھر ہندوؤں نے لاہور اجتماع کیتا بڑا وڈا، اس طرح انہوں نے سٹیج لایا، ایک ہندو سٹیج تے چڑھ گیا، انہیں وہ گندی کتاب انج لہرائی اور کہنے لگا مسلح کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے راجپال کو مار دیا ہمارا مشن ختم ہو گیا؟ نہیں، ہم اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے۔ اے ہندوؤں نے لکھاں دے مجمع وچ اعلان کیتا، ایک سیدھا سادہ مسلمان، اے نوجوان جڑا بیٹھا نعرہ لان والا یا پیچھے بیٹھا یا نعرہ لان والے، ایک سیدھا سادہ نوجوان، نہ حافظ نہ قاری نہ پیر نہ مولوی نہ عابد نہ زاہد نہ صوفی نہ عالم نہ قاری، کچھ بھی کوئی نہیں، انج سٹیج نو چیر دے ہویا سٹیج اتے چڑھ گیا، او ہندو یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اور نوجوان سٹیج تے چڑھ گیا، وہ ہندو پیچھے ہٹ گئے، اور نوجوان کہنے لگا اوے لالیو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے؟ تو سنو، ہم نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے، جس خنجر سے اس نے مارا ہے وہ باہر رکھ کے گیا ہے، پھر چھاپو گے تو پھر مار دیں گے۔ وہی خنجر لے کر عامر عبد الرحمن شہید چیمہ جرمنی گیا، وہی خنجر لے کر غازی ممتاز کو سار مارکیٹ گیا۔ اب جو بکواس کرتے ہیں وہ سن لے کہ غازی ممتاز حسین جیل میں ہے، جس بندوق سے مارا ہے وہ باہر رکھ کر گیا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اہل سنت، نازش اہل سنت، کنز العلماء، مفکر اسلام، مناظر اسلام، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف اصل جلالی صاحب تشریف لا چکے ہیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لے گیا بازی۔ سامعین گرامی قدر، ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان عالم اسلام کی بہت بڑی علمی شخصیت، بحر العلوم، مناظر اسلام، کنز العلماء، حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حاصل جلالی صاحب بانی ادارہ صراط مستقیم پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔
سامعین گرامی قدر، حضور قبلہ استاد محترم جب تک مائک پہ رہے یقین کریں علم و حکمت کی بارش ہوتی رہی، عقیدے کی دوسگی ہوتی رہی۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہمارے اسلاف جید علماء اسٹیج پر جلوہ فرما ہے۔ آپ خوشبخت ہیں کوٹ عبد المالک کے غیور مسلمانوں، آپ کے لیے سعادت ہے، خوشبختی ہے کہ آج کنز العلماء بھی جلوہ فرما ہے اور استاد محترم استاد خادم حسین رضوی صاحب بھی جلوہ فرما ہے۔ آپ خوشبخت ہیں کہ اتنی جید شخصیات کوٹ عبد المالک کی سرزمین پر جلوہ فرما ہے۔ میں انجمن محبان ختم نبوت کوٹ عبد المالک کی طرف سے، انجمن حاضہ کی طرف سے، فدایان ختم نبوت کی طرف سے، جناب ڈاکٹر رشید صاحب کی طرف سے اور تمام شاکان مصطفیٰ کی طرف سے حضور قبلہ کنز العلماء کو اور دیگر مشایخ اعظام علماء مشایخ اعظام و شاکان مصطفیٰ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ تشریف رکھیں، ہم یہاں پہ میں انجمن حاضہ کی طرف سے آج کے اس نورانی پروگرام میں ممبر پنجاب اسمبلی جناب عزت ماہ محترم مقام علی اصغر منڈا صاحب تشریف لائے ہیں، علماء کرام جلوہ فرما ہے، مشایخ اعظام تشریف فرما ہے، اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر جن لوگوں نے محبتیں پیش کی، جناب محترم محمد صدیق رنداوا صاحب ملت گرامر اسکول والے، محمد ناصر آغا صاحب ہفت روزہ چوکس والے، القرآن کمیٹی والے، ڈاکٹر امان اللہ ایڈوکیٹ صاحب اور تمام انجمن کے نوجوانوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات ان حباب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطاب کے لیے دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی سکال و شخصیت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، محسن اہل سنت، امام اہل سنت، کنز العلماء، بحر العلوم، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا نورانی بیان سنے، اپنے قلب و روح کو منور کرے، پتا چلے کہ ہم کنز العلماء سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے امام ہے، آقا کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ استقبال کرے نعرہ تکبیر، کیا کہنے دونوں ہاتھ لہرا کر حضور کنز العلماء کا استقبال فرمائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر شاہ اشرف آصف جلالی صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، دلدار نبی کے، منٹھار نبی کے، غمخوار نبی کے، ہم مولا علی کے، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ
فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل پیر طریقت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب زید مجدہ امیر کاروان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد منیر احمد نعمانی صاحب زید مجدہ، محترم اصغر علی منڈا صاحب وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کوٹ عبد المالک کی سرزمین پر انجمن محبان ختم نبوت کے زیر اہتمام آج عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان اجتماع ختم نبوت کانفرنس اور تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے مقدس ناموں سے منعقد ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ان عظیم نوجوانوں کی، علماء کرام کی، آپ تمام احباب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے
اور خالق کائنات جل جلالہ جو پیغام ہمیں یہاں سے مل رہا ہے اس کو ہر طرف پہنچانے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی اس کانفرنس میں جو علمی دسترخوان سجایا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب زید مجدہ